الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ترتیب یہ شروع ہو چکی ہے کہ ہر جمعے میں قرآن کریم کی آیات جمع کر کے ایک دینی حکم کو یا ایک چیز کو ہم سمجھیں اور سمجھ کر اس پورے ہفتے میں اس پر عمل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کریں اور آگے دیگر افراد تک بھی پہنچائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے: بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہے، مجھ سے جو بھی چیز تم تک پہنچے، چاہے وہ آیت ہو، چاہے وہ نصیحت ہو، چاہے حدیث ہو، وہ آگے پہنچاؤ۔ تو اب یہ نبوت والا کام گویا کہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے، تو ہم صحیح طور پہ سمجھیں، سیکھیں اور آگے پہنچائیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہمارے جو درس کا موضوع ہے وہ ذکر اللہ ہے، کہ اللہ کا ذکر کرنا قرآن کریم کے اندر کتنا ضروری بتایا گیا، احادیث میں کیا اہمیت اور فضیلت ہے، اور ہمیں کتنا ذکر کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآنی آیات دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی سورہ بقرہ کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ بہت پیارے اور مختصر انداز میں سمجھایا ذکر اللہ کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو اور اس کے کرنے کی ضرورت کو، کہ کیوں ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے بڑھ کر اور انسان کے لیے خوش بختی کا اور اس کے لیے خوشی کا اعلان کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں تو بدلے میں اللہ کیا ہمارے تذکرے میں اللہ ہمیں یاد کرے۔ اب قرآن سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ قرآن کے اندر خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو اصول یہ ہے کہ تم میرا ذکر کیا کرو، میں تمہارا کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کا جو اللہ کا ذکر کرنا ہے وہ مختلف ہے، زبان سے ذکر کرے، اعمال سے اللہ کا ذکر کرے، کسی بھی حال میں دل میں اللہ کو یاد کرے، یہ تمام کی تمام چیزیں ذکر اللہ میں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ذکر اللہ کو، اللہ کی یاد کرنے کو محدود نہیں کیا کہ صرف پہلا کلمہ پڑھو گے تو ذکر ہوگا، صرف سبحان اللہ پڑھو گے تو ذکر ہوگا، نہیں۔ ہر طریقے سے جو بندہ جس زبان میں، جس لہجے میں، جس طرح سے اللہ کو یاد کرتا ہے وہ ذکر اللہ ہے، اور اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ کا یاد کرنا کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ رب العزت نعمتوں کی بارش کرے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تمہیں یاد کرنا، اللہ کی طرف سے تمہیں یہ توفیق مل رہی ہے کہ تم مسجد میں جا رہے ہو، اس کے آگے بیٹھ کر ذکر کر رہے ہو، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ ہمارا ذکر کرے۔ اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے کرنے کا فرما دیا کہ جس طریقے سے تم ذکر کرتے ہو کرو، میں جس طریقے سے تمہیں یاد کرتا ہوں کروں گا انشاءاللہ۔
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اسی کے ضمن میں شکر کا بھی ہمیں حکم دیا کہ تم میرا شکر ادا کرتے رہا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکری کبھی نہیں کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت کو ناشکری بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہر لمحے ہماری طرف متوجہ ہیں، ہر لمحے۔ جس بندے کے اوپر اتنے احسانات ہوں کہ کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے احسان ہوں، اور ان کروڑوں میں سے کبھی 10-20 کم ہو جائیں، تو کیا مطلب کہ بندہ اللہ کی ناشکری شروع کر دے؟ جو کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے احسانات، ان سب کو بھلا کے جو 2, 4, 6 احسانات کم ہوئے تو اللہ کی ناشکری شروع کر دے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اس ہفتے میں 2-3 دفعہ جانا ہوا، ایک پنجاب سے مریض آئے تھے، کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئے، اللہ رب العزت ان کو شفا یابی دے، ان کے لیے خصوصی دعائیں بھی ہیں۔ پہلے آغا خان اسپتال میں داخل ہوئے، پھر ان کو ڈاؤ لے کر آئے۔ میرا ان کی بہت سیریس کنڈیشن تھی، قریبی تعلق تھا، تو ڈاؤ بھی آغا خان بھی جانا ہوا، ڈاؤ بھی جانا ہوا۔ آغا خان سے نکلتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا جو ان کے ساتھ تھے کہ دن کا کتنا خرچہ ہوا ہے، یعنی کہ وہ ڈرپیں لگ رہی ہیں، بیڈ پر ان کو لٹایا ہوا ہے، سانس اللہ کی دی ہوئی لے رہے ہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا کر رہے ہیں، صرف انہوں نے ایک بیڈ دیا ہوا ہے، اسپتال والوں نے 1-2 نالیاں لگی ہوئی ہیں، ناک میں نالی کی الٹی آئے تو نالی کے ذریعے نکلے، پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہے، چند ایک نالیاں لگی ہوئی ہیں مصنوعی طریقے سے۔ کتنا دن کا بل بن رہا ہے؟ انہوں نے کہا 1.25 لاکھ روپے ایک دن کا ہم بل بھر رہے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی طرف سے کروڑوں کی تعداد میں ہمارے اوپر انعامات اور احسانات ہیں، ہم پوری زندگی جن کو زبان پر بھی نہیں لاتے، ہم اتنے ناشکر ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، تو میرا شکر ادا کر، تو ناشکری کیوں کرتا ہے؟ ناشکری مجھے پسند ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ سورہ نساء میں آیت ہے، وہ ذکر کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پڑھ چکے ہو تو اس کے بعد کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، کروٹ لیتے ہوئے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ تو اس آیت سے کیا ہمیں معلوم ہوا کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، محدود نہیں کر دیا۔ نمازوں کے لیے 5 اوقات اللہ نے مقرر کر دیے، روزوں کے لیے رمضان مقرر کر دیا، حج کے لیے ہمیں ایک وقت مقرر کر دیا، ہر عبادت کے لیے جس عبادت کو ہم دیکھتے ہیں وقت مقرر ہے۔ اگر نوافل ہم 24 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں تو اس کے بھی اوقات ہیں کہ اس وقت میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، نہیں پڑھ سکتے، لیکن ذکر فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بہت کثرت سے ذکر کرو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، کوئی بھی نماز ہو، اللہ نے عام کر دیا، کوئی بھی نماز پڑھ کے فارغ ہو تو اس کے بعد یہ نہیں کہ مسجد سے نکلے اور بس اب اپنی زبان کے اوپر گپ شپ، الٹی سیدھی باتیں، یاریاں دوستیاں، نہیں، جب نماز پڑھ کے فارغ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کھڑے ہو، اس کھڑے ہونے کے حال میں ہو اللہ کا ذکر کرو، قعودا بیٹھنے کے حال میں ہو کسی بھی انداز میں اللہ کا ذکر کرو، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ کروٹ لے رہے ہو یعنی کہ لیٹنے کے انداز میں۔ یہ 3 حالتیں ہیں انسان کی، یا کھڑا ہوا ہوگا، یا بیٹھا ہوا ہوگا، یا لیٹا ہوا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کھڑے ہوئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، لیٹے ہوئے ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، کسی حال میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی تعریفیں کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، تکبیر پڑھو، جو پڑھنا ہے پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر عام ہے۔ اب ایک اور آیت جو کہ سورہ رعد کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کی ایک خوشحالی والی کیفیت ذکر فرما رہے ہیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کا دل
اللہ کے ذکر سے بالکل مطمئن ہیں، ان کے دل کو سب سے بڑی دل کی دولت اطمینان نصیب ہے اللہ کے ذکر سے۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اطمینان کو اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا۔ سب سے بڑی دل کی آپ اگر گہرائی میں اتر کر مطالعہ کریں، سب سے بڑی دل کی جو نعمت ہے وہ اس کا اطمینان ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے ہو ایک بندے کے پاس، وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہو، لیکن اگر اس کو اطمینان نہ ہو، وہ ہر حال میں بے اطمینان کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگے گی، اطمینان نہیں ہے۔ اس کو اپنے بچے اچھے نہیں لگیں گے، دنیا کے سب سے بہترین کھانے اس کے سامنے لگائے جائیں گے، اس کو دل کا اطمینان نہیں تو بے چین ہوگا، کبھی کھڑا ہوگا، چلے گا، بیٹھے گا، نفسیاتی لگے گا۔ کیوں بھائی؟ دل کو سکون نہیں، دل کو اطمینان نہیں۔ کوئی بندہ اس سے پوچھے گا، بولے گا دل کو اطمینان نہیں، دل کا سکون نہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس اطمینان کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں، ایمان والے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ کر مطمئن ہیں۔ کیوں مطمئن ہیں؟ آگے مزید اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تمام لوگ یہ اعلان سن لیں اللہ کی طرف سے، اللہ کا لفظ عربی کے اندر لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے بولوں کہ ارے بھائی سنو 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 سنو، سب ایک دم سے متوجہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ سنو، ساری انسانیت سنو، مسلمان، کافر، جن، انس، چرند پرند، سب کے سب سنیں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے اللہ رب العزت نے دلوں کے اطمینان کو۔ ذکر ہوگا دل کا اطمینان ہوگا، ذکر نہیں ہوگا کوئی دل کا اطمینان نہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ بہت خطرناک آیت۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس بندے نے میرے ذکر سے اس دنیا کے اندر اعراض کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے اوپر اتنی تنگی دوں گا، اتنی تنگی دوں گا کہ وہ پریشان ہو جائے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ یہ اللہ کے ذکر سے غافل لوگوں کے لیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا کا عذاب یہ ہے کہ معیشت کی تنگی۔ اور دنیا میں حقیقتاً اس سے بڑھ کے کیا عذاب ہوگا کہ اللہ پاک ہاتھ ایسا تنگ کر دیں کہ نہ بیوی بچوں کے سامنے منہ دکھانے کرے انسان، نہ یار دوستوں میں، نہ باہر چلنے پھرنے کا، یا تو ہاتھ پھیلائے گا، کیا کرے گا؟ زندگی کو اللہ نے کہا میں تنگ کر دوں گا۔ معیشتاً ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندے کو جب اندھا کر کے اٹھاؤں گا نا تو وہ اعتراض کرے گا کہ اللہ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، دنیا میں سب دیکھتا تھا، تو آج قیامت کے دن تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ مجھے دنیا کے ہاتھ پہ رکھنا۔ تو اللہ رب العزت جواب میں کیا کہیں گے؟ میری آیات آتی تھی، میری طرف سے تیرے پاس مختلف چیزیں آتی تھیں، تیرے سامنے آیات پڑھ پڑھ کر تلاوت کی جاتی تھی، قرآن پڑھا جاتا تھا، سنایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، تو اس ٹائم تو اندھا نہیں ہوتا تھا میری آیات کے سامنے، میری آیات کو سنتا تھا تو اندھا بن جاتا تھا۔
آج میں نے اسی طرح تجھے بھی اندھا کر دیا جس طرح تو میری آیات کو سن کر سمجھنے سے، ان کو اوپر عمل کرنے سے، ان کو سمجھنے سے، سننے سے اندھا بنتا تھا، آج میں نے تجھے قیامت کے دن اندھا اسی طریقے سے کر دیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ ذکر اللہ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم نے ابھی تک کتنی آیات پڑھی، کتنا اہم ہے ذکر۔ ہم اس کو اپنے سانس کی طرح اپنے زبان کے ساتھ جاری کر لیں، سانس کی طرح۔ وقت بالکل مختصر ہے۔ سورہ احزاب کی آیت سنیں، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ یہاں پر حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو۔ اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ پھر آگے فرمایا ذکرا کثیرا، بہت زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ سورہ احزاب میں فرمایا۔ پھر سورہ منافقون میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال و دولت اور تمہاری اولاد کے اندر بچے بھی آتے ہیں، بیویاں بھی آتی ہیں، تمہیں تمہارا مال و دولت اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے، یہ خیال کرنا۔ مال و دولت ہی انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے، کماؤں کماؤں بھاگوں دوڑوں اور کماؤں اور کماؤں۔ حالانکہ اللہ کا ذکر تو کمانے کے ساتھ ہو سکتا ہے نا، یہ کماؤں زبان سے کماتے ہو، زبان سے کماتے ہو، ہاتھ سے کما رہے ہو، بیلچا چل رہا ہے ہاتھ سے چل رہا ہے، تغاری اٹھا رہے ہو ہاتھ سے اٹھا رہے ہو، گاڑی کی مرمت کر رہے ہو ہاتھ سے کر رہے ہو، زبان سے کون سا کام کر رہے ہو؟ ذکر تو زبان سے ہونا ہے نا، دل سے اللہ کا ذکر ہونا، دل سے کون سا کام کرتے ہو؟ دل کے اندر ذکر چلتا رہے، اللہ اللہ اللہ، اللہ کی بڑائی کے اوپر غور و فکر، اللہ کی تقدیر کے اوپر، اللہ کی بڑائی کے اوپر، اللہ کی سارے نظام کے اوپر غور و فکر، یہ چلتا رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال و دولت اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، خیال کرنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو بندہ ایسا کرے گا کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اولاد کے چکر میں، مال و دولت کے چکر میں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بہت بڑے خسارے کے اندر ہے، بہت بڑے خسارے کے اندر ہے۔ جس کو اللہ رب العزت فرمائے کہ بہت بڑے خسارے کے اندر ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر وہ بندہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ پھر وہ بندہ یہ شکوہ کرے کہ مولوی صاحب مجھے کوئی تعویذ دو، میں کماتا تو بہت ہوں لیکن خرچ کہاں ہو جاتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، میرے گھر میں بیماریاں بہت آتی ہیں، میرے ساتھ یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں۔ وہ بھائی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہارا مال و دولت، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، خیال کرنا۔ تمہارا مال و دولت، تمہارا یہ جتنا کمانا، مال و دولت، جو کچھ تمہارا مال کی صورت میں ہے یا اولاد کی صورت میں، بیوی ہے بچے ہیں، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اگر لوگوں تم نے ایسا کیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پھر بہت بڑے خسارے میں ہوگے۔ اب جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تو خسارے میں، تو مولوی صاحب کا تعویذ کیا چلے گا؟ مولوی صاحب تعویذ کے اندر خود بند ہو کے اس کے گلے میں لٹک جائے، پھر بھی کوئی کام نہیں کرے گا۔ تو بات ہمیں اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرنا، ہم نے خود کو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگا کر رکھنا۔ جو ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں بھئی یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، کوئی تعویذ ہے، وہ ہمیں اللہ کا ذکر بتا دیتے ہیں۔ کیوں بتاتے ہیں؟ اس لیے بتاتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں تمہارا مال و دولت اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اگر غافل کر دیا تو تم خسارے میں۔ تو اللہ نے جس طرح کے لوگوں کو خسارے میں بتایا، اس طرح کے لوگوں سے نکالنے کے لیے تو ہمیں ذکر بتایا جاتا ہے کہ یہ ذکر کرو، یہ ذکر کرو۔ ہم ذکر کرنے والے بنیں گے، اللہ رب العزت ہمیں پریشانیوں سے، تکلیفوں سے نکالیں گے۔ یہ مختصراً جو آیات آج آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اب ایک دو حدیثیں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، اس
روایت کے بعد پھر میں اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ اعلان کرتے فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جو گمان کرتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق ہی اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اچھا گمان کرے گا اچھا کروں گا اس کے ساتھ، برا گمان کرے گا وسوسوں کا شکار ہوگا کہ ابھی کوئی زلزلہ نہیں آ جائے، ابھی کوئی تباہی نہ آ جائے، ابھی یوں نہ ہو جائے، میں یہ کاروبار کروں خسارہ نہیں ہو جائے، فلاں نہیں ہو جائے، تو اللہ اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، جو توکل والا ہوتا ہے نا کہ اللہ کے ساتھ یا اللہ میں نے یہ قدم اٹھایا کاروبار میں تو نے کامیابی دینی، بس اگلی کوئی بات نہیں سوچنی، انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جس طرح میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ ذکر والی بات آ گئی، میں نے کہا کہ ہر وقت ذکر کرنا ضروری ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں اللہ ہمارے ساتھ ہو تو پھر دنیا کی کوئی چیز ہمیں کس طرح نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، پھر اللہ رب العزت نے آگے اور بہترین انداز میں سمجھایا نا بندوں کو، ہم تو نالائق ہیں نا، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے کس طرح سمجھایا، فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر میرا بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے، زبان سے اونچی آواز سے ذکر نہیں کرتا، دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی خفیہ طور پہ فرشتوں سے چھپا کے جو اللہ کی شان کے لائق ہے میں بھی خفیہ طور پہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ کتنا پیارا یاد کرنا ہے اللہ کا، اللہ چھپ کے ہمیں یاد کرے، اللہ خفیہ ہمیں یاد کرے، ہم اللہ کو خفیہ یاد کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنی شان کے مطابق خفیہ یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُمْ، اور اگر میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے کسی جماعت کے اندر، جس طرح اجتماعی طور پہ محفل ذکر کرتے ہیں اس میں اللہ کو یاد کریں، یا 3-4 بندے بیٹھے ہوں ہم آپس میں ذکر شروع کر دیں، اللہ کی تکبیر تحلیل اور اللہ کا حمد و ثنا بیان کرنا شروع کریں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کسی مجلس کے اندر میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، میں اس بندے کا ذکر ایسی مجلس میں کرتا ہوں کہ میری مجلس اس بندے کی مجلس سے بہتر ہوتی ہے، فرشتوں کی مجلس ہوتی ہے، مقربین کی مجلس ہوتی ہے، اللہ کے محبوب فرشتوں کی مجلس ہوتی ہے، اس مجلس کے اندر بندوں کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالشِّبْرِ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، میرا بندہ میری طرف ایک بالش اگر بڑھ کر آتا ہے، میری طرف آنے کے لیے ایک بالش بڑھتا ہے، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، میں اس کی طرف پورا ایک گز بڑھ کر آگے جاتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش دیکھیں، تھوڑا سا بندہ اللہ کی طرف بڑھا، گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا تھا، دل میں خیال آیا کہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، گناہوں سے توبہ طائب ہوتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بالش آ کر میری طرف بندہ آتا ہے، ایک ہاتھ پورا ایک ذراع اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اتنا اللہ رب العزت ہم سے اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اگر ایک ذراع ایک گز میری طرف بندہ بڑھ کر آتا ہے تو میں 2 گز اس کی طرف بڑھ کر آتا ہوں، میں اس کے برابر بدلہ نہیں دوں گا، اس سے بڑھ کر اس کو دوں گا۔ پھر فرمایا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ قربان جاؤں اپنے رب کے اوپر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر سستی کے ساتھ آئے نا، چلتا ہوا میری طرف آئے تو میں اس کی طرف اپنی شان کے مطابق دوڑتا ہوا جاتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، میں نے درس کے شروع میں کہا کہ ہم نے اللہ کا ذکر سمجھنا ہے، کہ ہم نے قرآن کریم کے اندر کیا سمجھا کہ اللہ کا ذکر ہر وقت کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کھڑے ہوئے ہو اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے ہوئے ہو اللہ کا ذکر کرو، لیٹے ہوئے ہو اللہ کا ذکر کرو، ذکر ذکر ذکر۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی کثرت سے ذکر کرو، اتنی کثرت سے ذکر کرو، اتنی کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون سمجھنے لگے، مجنون۔ ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فرمایا یہ تمام احادیث وہ سنا رہا ہوں جو صحاح ستہ کی ہیں، جو حدیث کی مضبوط ترین کتابوں کی ہیں۔ صحابی رسول آئے اور آ کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ دین کے احکامات بہت زیادہ ہیں، یہ پڑھوں وہ پڑھوں، یہ پڑھوں وہ پڑھوں، بہت زیادہ احکامات، میں کیا کروں، میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں کیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تو اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کا ذکر کر، سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، نوافل کثرت سے پڑھوں، کیا کروں، روزے نفل رکھوں، تہجد میں اٹھوں، کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنے سارے احکامات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تو اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ اتنا پیارا یہ اللہ کا ذکر ہے، اتنا پیارا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر لمحے ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنے والا بنائے۔ ایک اور روایت میں اس طرح بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم روایت کا کہ بہترین زبان وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے۔ جس طرح ہماری زبان کو ہم ایسے چھوڑ دیں ہوا کے اندر تو وہ خشک ہو جائے گی، منہ کے اندر تھوک سے تر رہتی ہے، مسلسل تھوک لگا رہتا ہے تو تھوک سے تر ہے۔ تو اس طرح سمجھایا کہ ہر زبان کے اندر جتنی زبانیں سب میں بہترین وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے، یعنی کہ زبان کے اوپر ذکر چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، زبان رکے نہیں۔ اور یہ بالکل آسان ہے میرے پیارے دوستو، ہم کوئی کسی بھی کام کرنے والے نہیں، اگر مختلف کاموں والے بیٹھے ہیں، کوئی مزدور ہے، کوئی مستری ہے، کوئی مکینک ہے، کوئی اور کام کرنے والے ہیں، ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ کسی بھی کام کے اندر ہماری زبان استعمال نہیں ہے کہ ہمارا دل استعمال نہیں ہے۔ ہم ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، پاؤں سے کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، فون پر بات کرنی ہے تھوڑی دیر کرنی ہے، پورے 24 گھنٹے تو فون پر بات نہیں کرتے۔ ہم نے جو بھی کچھ کرنا ہے اگر زبان بھی استعمال ہونی تھوڑی دیر استعمال ہونی، لیکن جو ہمیں وقت ملے ہمارا دل اور ہماری زبان اللہ کے ذکر میں چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔